السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جھوم کے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک بھیجیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ ہم سب حضور شیخ الہند پیر و مرشد کے چوتھے سالانہ عرس کے موقع پر یہاں حاضر ہیں۔ کچھ دیر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور شیخ الہند سید محمد اشرف صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ آج ہم سب حضور شیخ الہند کے چوتھے سالانہ عرس کے موقع پر یہاں حاضر ہیں۔ کچھ دیر میں آپ تمام حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا۔ تقریر کا آغاز کرنے سے قبل میں مبارکباد دینا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پیر و مرشد کی بیش قیمتی تقریروں کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات جو انگلش پڑھتے ہیں وہ دائلوکینس سے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے اور اس کتاب میں سے چند اقتباسات، چند ایکسرپٹس، چند پیراگرافز آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ انگلش میں ہونے کی وجہ سے اب پیر و مرشد کی تقریروں کو ورلڈ وائڈ ریچ ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے بھی اس کتاب پر کسی بھی طرح کی محنت کی ہے، پروردگار عالم ان کے علم میں، رزق میں، ایمان میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ گزشتہ سال میں نے اسی عرس کے موقع پر اپنی پہلی تقریر میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ اسے آگے بڑھاتے ہوئے میں نے شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تقریر کا پہلا حصہ اردو میں ہوگا اور دوسرا حصہ انگلش میں۔ درود شریف سبحان پڑھیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ یا وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ اللہ کہنا ٹھیک ہے یا محمد الرسول اللہ کہنا صحیح ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کہا صحیح تو دونوں ہیں مگر تم
محمد الرسول اللہ کہا کرو. اس میں لفظ اللہ بھی ہے اور لفظ محمد بھی سبحان صلی اللہ اللہ. تعالی علیہ وسلم. ایک بات یاد رکھو کہ جس طرح اللہ کی ذات کائنات میں کسی کی محتاج نہیں, دنیا اس کی محتاج ہے, اس کی ذات اقدس کسی کی محتاج نہیں, یوں ہی لفظ اللہ بھی اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے کسی لفظ کا محتاج نہیں, ذات بھی محتاج نہیں, اور جو اس میں ذاتی ہے لفظ اللہ وہ بھی اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے کسی لفظ کا محتاج نہیں. اب زبان سے کہو اللہ, اللہ, تو اگر اللہ سے الف کو نکال دیا جائے تو لفظ للہ ہو گیا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبحان اللہ. لفظ للہ نے ذات الہیہ کو بتلا دیا, اور اگر للہ سے لفظ لام کو بھی نکال دیا جائے تو لہو ہو گیا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لفظ لہو نے ذات الہیہ کو بتلا دیا, اور اگر لہو سے لام کو بھی نکال دیا جائے تو لفظ ہو ہو گیا. لا الہ الا ہو. لفظ ہو نے ذات الہیہ کو بتلا دیا. تو جس طرح اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں, یوں ہی لفظ اللہ بھی اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے کسی لفظ کا محتاج نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جانشین حضور شیخ الہند. ماشاءاللہ. اب یہی حال ہے اس کے محبوب کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لفظ محمد جب آپ اپنی زبان سے ادا کرو گے تو 2 مرتبہ نیچے کا لب اوپر کے لفظ سے مل جائے گا. محمد 2 مرتبہ نیچے کا لب اوپر کے لفظ سے مل گیا, تو اس نے یہ بتا دیا کہ یہ نیچے والوں کو اوپر والے سے ملانے والا ہے. تو ان کا نام, ان کا کام بتا رہا ہے, اللہ تک پہنچا دیا میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ. ایک بات اور یاد رہے کہ قرآن عظیم میں انبیاء سابقین علیہم السلام کو بھی یاد کیا گیا ہے. پہلے تو نبیوں کے القابات ذکر کیے گئے ہیں, مگر اتنا یاد رکھو کہ ہر نبی کو نام لے کر پکارا گیا ہے. اللہ نے جس نبی کو پکارنا چاہا تو اس کا نام لے کر پکارا. جناب آدم علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری زوجہ ہوا دونوں جنت میں. جناب آدم علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی, سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک ایسے فرزند کی کہ جس کا نام یحییٰ ہے, اور ہم نے اس نام کا اس دنیا میں اس سے پہلے کوئی پیدا نہ کیا. گویا رب نے نام رکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. بے شک. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو سورہ طٰہٰ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد پاک کا ذکر قرآن عظیم نے بیان کیا ہے, تو اگر میلاد کا منانا ناجائز ہوتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد پاک کا تذکرہ قرآن کیوں کرتا؟ بے شک.
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد پاک کا ذکر تو اللہ کرے، اور اگر اللہ کا بندہ اپنے آقا کی میلاد کا ذکر کرے تو وہ برا ہو جائے؟ لہٰذا اگر جناب عیسیٰ روح اللہ کی میلاد کا منانا جائز ہے تو یقیناً جناب محمد الرسول اللہ کی میلاد کا منانا بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ غرض ہے کہ قرآن کا عام محاورہ ہے کہ جہاں کہیں کسی نبی کو رب نے پکارا تو اس کا نام لے کر پکارا، لیکن جب میرے رسول کو رب نے پکارا تو کہیں نام نہیں لیا، بلکہ پیارے پیارے القاب اور نرالے نرالے اوصاف سے اپنے محبوب کو یاد کیا۔ کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل۔ سبحان اللہ۔ اے 14ویں کے چاند، اے نوری چادر کے اڑنے والے، کہیں یاسین، اے سردار کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہہ کر پکارا۔ وہابی کہتے ہیں کہ یا کہہ کر صرف اللہ کو پکارو، لیکن قرآن یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب یہی ایک بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ نام اور لقب سے پکارنے میں فرق کیا ہے، نام اور ٹائٹل سے پکارنے میں فرق کیا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے تمام درباریوں کو ان کا نام لے کر پکارے اور یوں کہے کہ اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اور کسی ایک اپنے قریبی کا نام نہ لے بلکہ یوں کہے کہ اے مقرب بارگاہ، اے نائب سلطنت، اے صاحب سطوت، تو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ کے نزدیک جو قدر و منزلت اس ایک انسان کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ لہٰذا جب رب نے سارے نبیوں کو ان کا نام لے کر پکارا اور میرے رسول کو آپ کے خطاب سے یاد کیا تو معلوم ہو گیا کہ میرے رسول کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے برتر و بالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں میری تقریر کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔